اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کا یہ سالانہ اجتماع ہے جس میں ہم اور آپ گزشتہ سالوں سے اللہ کے اس گھر میں اللہ کے دین کی باتوں کو سننے اور جاننے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس اجتماع کو ہم سب کے لیے بابرکت بنائے، اس کے ذریعے سے ہمیں وہ صحیح دین کے جاننے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس کے دین پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کریں۔ اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کا روزہ ہم اہل اسلام پر فرض قرار دیا ہے، بلکہ یہ فریضہ ان فریضوں میں سے ایک ہے جس پر ہمارے دین کی عمارت قائم ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ والحج وصوم رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر، 5 کھمبوں پر قائم ہے۔ پہلی بات، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تیسری بات، جو استطاعت والے لوگ ہیں، اتنا مال کہ وہ نصاب کو پہنچے، سال میں 1 مرتبہ انہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کا گھر جا کر حج کا فریضہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ حج کریں۔ اور 5ویں اور آخری بات، رمضان کا روزہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جس نے رمضان کا مہینہ اقامت کی حالت میں پایا، مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صحت کے ساتھ ہے، عافیت کے ساتھ ہے، اپنے شہر میں ہے، اپنے محلہ میں ہے، فَلْيَصُمْهُ، تو اسے اس ماہ مبارک کا روزہ رکھنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اظلکم شہر کریم شہر مبارک کتب اللہ علیکم الصیام۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ الحمدللہ اہل اسلام اللہ کے اس فریضے کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ بڑے تو بڑے، بچے بھی اس فریضے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے۔ لیکن روزہ رکھنے والوں کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ فریضہ اللہ نے ان پر کیوں فرض کیا، یہ فریضہ اللہ نے ان پر کیوں فرض کیا۔ پورا ایک ماہ موسم کے اعتبار سے کبھی 12 گھنٹہ، کبھی 13 گھنٹہ، کبھی 14 گھنٹہ، کبھی 15 گھنٹہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اللہ تبارک و تعالی اس فریضے کو ہم پر عائد کر کے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، ہمیں پیاسا رکھنا چاہتا ہے، اسے ہمارے اس نیکی کی ضرورت ہے؟ حاشا وکلا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس فریضے کو فرض کر کے اللہ ہمیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں چاہتا، اس کا مقصد اس سے کہیں بالا تر ہے، اس کی حکمت اس سے کہیں عظیم ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس بھوک اور پیاس کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ مقصد جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم مقصد نہیں جانیں گے تو ہم اس مقصد کو اپنے روزوں کے ذریعے سے کیسے پائیں گے، کیسے حاصل کریں گے، کیسے ہم وہاں تک پہنچیں گے؟ ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مقصد کو لے کر، کسی کام کو لے کر، وہ جانتا ہے کہ ہم گھر سے اس کام کو کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ وہ گھر سے نکلا، اس کا وہ کام ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر سے نکلنا اس کے لیے مفید اور اچھا ثابت ہو گیا، اس کا گھر سے نکلنا اس کے لیے با مقصد ثابت ہو گیا۔ اگر وہ گھر سے نکلے، اس کا وہ کام نہ ہو، تو اس کا نکلنا اور نہ نکلنا دونوں اس کے لیے برابر، اس کا نکلنا اور نہ نکلنا دونوں اس کے لیے برابر۔ ہم روزہ رکھیں، ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، ہم دوسری بھی جائز شہوتوں کو چھوڑیں، لیکن اس کا مقصد ہمیں حاصل نہ ہو، تو پھر اس بھوک سے، اس پیاس سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کیا کمایا؟ ہم نے اس تکلیف کو کیوں برداشت کیا جب وہ مقصد ہی ہمیں حاصل نہیں ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ہے روزہ کی فرضیت کا سب سے اہم مقصد۔ اللہ اس فریضہ کو ہم پر عائد کر کے یہ چاہتا ہے کہ ہم نیکی کے کاموں کے کرنے کے عادی بن جائیں، نماز پڑھنا ہماری عادت بن جائے، روزہ رکھنا ہماری عادت بن جائے، اور نیکی کے جو دوسرے کام ہیں وہ سارے کام ہماری عادت کا حصہ بن جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں،
اس لیے کہ ہم روزہ کی حالت میں گویا اللہ کی عبادت کی حالت میں ہیں. ایک مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز کی حالت میں وہ کسی سے بات کرتا ہے؟ نہیں بات کرتا ہے. کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. پیتا ہے؟ نہیں پیتا. دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ اس لیے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے. اس حالت میں اسے بات کرنے سے منع کیا گیا، اس حالت میں اسے کھانے سے منع کیا گیا، اس حالت میں اسے پینے سے منع کیا گیا. اس حالت میں نماز کے علاوہ دوسری کسی بھی چیز کی طرف، دوسرے کسی بھی کام کی طرف اپنی توجہ اور اپنا دھیان لگانے سے منع کیا گیا، اس لیے نہیں کرتا. روزہ کی حالت میں ہمیں جس طرح کھانے پینے سے منع کیا گیا، جس طرح جائز شہوت مباشرت سے منع کیا گیا، اسی طرح روزہ کی حالت میں ہمیں جھوٹ سے منع کیا گیا، ہمیں غیبت سے منع کیا گیا، ہمیں دوسرے بہت سارے حرام کاموں بلکہ سارے حرام کاموں سے منع کیا گیا. ہم کھانے پینے سے تو پرہیز کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے حرام کام ہیں کیا روزہ کی حالت میں ہم ان سے پرہیز کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے، جیسے دوسرے دنوں کو گزارتے ہیں اسی طرح روزہ کے دن کو بھی گزارتے ہیں. جس طرح دوسرے دنوں میں ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اسی طرح روزہ کی حالت میں بھی ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے. تو پھر اس روزہ سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے. جس طرح سے ایک ڈھال جنگ کے میدان میں سپاہی کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنے والے کو گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے، گناہ کے کاموں سے بچاتا ہے. لیکن یہ روزہ گناہ کے کاموں سے کب بچائے گا؟ جب روزہ رکھنے والا اس بات کو محسوس کرے گا کہ ہم روزہ کی حالت میں ہیں، جب وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی حالت میں ہیں. اگر وہ یہ محسوس ہی نہ کرے تو پھر اس کا روزہ اسے گناہ کے کاموں سے کیسے بچائے گا؟ اس کا روزہ اس کے لیے کیسے ڈھال بنے گا؟ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، تو اسے چاہیے کہ اس کا کان بھی روزہ رکھے، گناہ کی بات کانوں میں نہ جائے، غلط باتیں کانوں میں نہ جائیں. وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، اور اسی طرح اس کی زبان بھی روزہ رکھے، زبان پر جھوٹ نہ ہو، زبان پر گالی گلوچ نہ ہو، زبان پر غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گناہ کی باتیں نہ ہو. وَبَصَرُكَ، اور اسی طرح اس کی آنکھ بھی روزہ رکھے، اس کی آنکھ، اس کی نظر کسی حرام چیز کی طرف نہ اٹھے. ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ بن کر نہ رہ جائے، ہمارا روزہ صرف پیٹ کا روزہ بن کر نہ رہ جائے، بلکہ ہمارا روزہ حقیقت میں روزہ ہو، یہ زبان کا روزہ ہو. روزہ زبان کو لگام لگا دے، روزہ آنکھ پر پردہ ڈال دے، روزہ کان میں انگلی ڈال دے کہ حرام باتیں، گناہ کی باتیں کانوں میں نہ پڑیں. وَدَعْ عَنْكَ ذَا الْجَرِّ، اللہ کے رسول، اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ، جب روزے کا دن ہو فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ، گناہ کی باتیں نہ کرے، فسق و فجور کی باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ کرے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس سے لڑائی کرے، جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ،
تو صاف کہہ دے کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری باتوں کا جواب دوں، میں تم سے الجھوں، میں تم سے جھگڑا کروں، میں تمہاری بدزبانی کا جواب دوں، میرا روزہ اس کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، جس کا اثر میں ابھی ذکر کر رہا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کی زبان بھی روزہ رکھے، جھوٹ سے، بری باتوں سے، کان بھی روزہ رکھے، آنکھیں بھی روزہ رکھیں، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ، اور اسی طرح روزہ کی حالت میں پڑوسی کو مت ستاؤ، اس کو تکلیف مت دو، وَدَعْ عَنْكَ أَذَى الْجَارِ وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، اور تمہارا سراپا یہ بتلائے کہ تم روزہ کی حالت میں ہو، تمہاری چال ڈھال، تمہاری گفتگو، تمہارے معاملات یہ بتلائیں کہ تم روزہ کی حالت میں ہو، تم عبادت کی حالت میں ہو۔ وَلَا يَكُنْ يَوْمَ صَوْمِكَ وَيَوْمَ فِطْرِكَ سَوَاءً، ایسا نہ ہو کہ روزے کا دن اور دوسرا دن تمہارے عمل کے اعتبار سے تمہارے لیے برابر ہو جائے، یعنی جس طرح سے دوسرے دنوں کو گزارتے ہو اسی طرح روزہ کا دن بھی گزار دو، جس طرح سے دوسرے دنوں میں جو کچھ کرتے ہو اسی طرح روزہ کے دن بھی، روزہ کی حالت میں بھی تم وہی سب کچھ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم روزہ ہو، اگر تم اس عبادت کی حالت میں ہو تو اس عبادت کا اثر اور اس عبادت کا نور تمہارے عمل سے اور تمہارے سراپے سے ظاہر ہو، تمہاری گفتگو سے، تمہاری چال ڈھال سے اور تمہارے عمل سے یہ ظاہر ہو کہ تم عبادت کی حالت میں ہو اور تم روزہ کی حالت میں ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزہ کا جو مقصد ہمیں بتلایا گیا ہم جائزہ لیں کہ یہ مقصد ہمیں اس روزہ کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے یا حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر مقصد حاصل ہو رہا ہے تو یقیناً ہمارے لیے یہ اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے سے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ عبادت ہمارے رب کی مرضی کو پوری کر رہی ہے اور ہمیں ہمارے رب سے قریب کر رہی ہے۔ اور اگر لا قدر اللہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ہمیں ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ ہمیں جس طرح روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور جس طرح روزہ کی حالت میں اپنا وقت گزارنے کا حکم دیا گیا، اپنے اعمال کو انجام دینے کا حکم دیا گیا، ہم اسی طرح روزہ کی حالت میں اپنے دن کو گزاریں اور اپنے کاموں کو انجام دیں، تاکہ روزہ کا جو عظیم مقصد ہے وہ عظیم مقصد ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ گفتگو اگرچہ تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ بات اہم تھی اس لیے اس بات کو مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمیں روزہ کی حالت میں نیکی کے کاموں کے انجام دینے کی توفیق عطا کرے اور برائی کے کاموں سے بچائے۔ جب تک زندہ رکھ بار الہ تو اپنے دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان اور توحید پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔